الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 63 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور اس 63ویں آیت کا کچھ حصہ بھی باقی تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چند خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی مدح فرمائی اور ان کے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ جن اچھے اعمال یا اچھی صفات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ خاص حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ہمیشہ جب ہم اس قسم کی کوئی چیز پڑھیں تو صرف یہ نہیں کہ صرف معرفت مقصود ہے کون تھا، ایسا نہیں، بلکہ کون تھا، کیوں تھا، اور ہم ان میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مقام شکر ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ان میں داخل ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ملحوظ رہنی چاہیے، تب قرآن کا صحیح فیض ہمیں حاصل ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے اعمال میں، ہمارے فکر میں، ہماری سوچ میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ لہذا اس میں کل اللہ نے یہ پہلی بات جو بیان فرمائی کہ عباد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، الذین وہ ہیں جو یمشونا چلتے ہیں علی الارض زمین پر، ہاؤنن نرمی کے ساتھ۔ تو ہم اس پہ کلام کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، مقرب بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، وہ تکبرانہ چال سے بچتا ہے۔ اس انداز سے چلنا، اکڑ کر چلنا کہ دوسرے اس میں اپنے لیے حقارت اور تضحیق کا پہلو محسوس کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو ایک اس آیت کی عملی مثال دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کیجئے، آپ ان کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز تھے اور آپ اونٹنی پر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارکہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا، یعنی اکڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ یوں تکبرانہ انداز سے دیکھ رہے ہوں، بلکہ آزادانہ طور پہ جھکتے چلے گئے نبی کریم اور آپ کا سر اقدس اونٹنی کی گردن سے لگا ہوا تھا۔ اس طرح جھک کر آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، جس نے کفار مکہ کو، سرداران قریش جو تھے، انہیں حیران کر دیا کہ اس وقت ایک حاکم کی حیثیت سے آ رہے ہیں، ہم محکوم ہیں، چاہے تو اکڑ کر آئیں، اپنا روب و دبدبہ دکھانے کی کوشش کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، اور آپ کے لیے یہ اکڑ وغیرہ دکھانا یہ آپ کے نہ شان کے لائق تھا، نہ آپ کے منصب کے لائق تھا، اور نہ حقیقتاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت و ضرورت تھی، اس لیے کہ آپ کے پاس منصب نبوت تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روب نبوت سے نوازا تھا۔ اور یہ سیاہ ستہ کی روایت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک ماہ کے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ آتا تھا تو ابھی وہ 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی تھی، روب نبوت طاری ہو جاتا تھا، وہ مروب اور متاثر ہو جاتے تھے، انہیں اپنا دل دبتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، ایک عجیب سی ہیبت قلب پر طاری ہو جاتی تھی۔ تو ایسا عظیم نبی، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اکڑ کر بیٹھے؟ تو ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کے لیے فاتح ہونے کے باوجود انتہائی عاجزانہ طریقے سے مکہ میں دخول فرمایا اور ثابت کر دیا کہ اگر منصب حاصل ہو جائے، کسی پر آدمی حاکم ہو جائے تو پھر وہ اپنی اکڑ نہ دکھائے، تکبر اختیار نہ کرے، بلکہ اس وقت بھی یہی سمجھے کہ مجھ پر ایک اور ذات حاکم ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور اس کے سامنے اظہار عاجزی ہی بہتر ہے۔ لہذا پہلی تو یہ اللہ نے شان بیان فرمایا اپنے خاص بندوں کی کہ وہ زمین پر متکبرانہ طور پہ نہیں چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے کوئی خطاب کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں بس جی سلام۔ یعنی جب جاہل اپنی جہالت پر اتر آتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا، بہتان لگانا، غلط حرکت کرنا، تنگ کرنا، تو وہ سلام متارکت کرتے ہیں۔ سلام متارکت معنی ہوتا ہے چھوڑ دینے والا سلام، اچھا بھائی سلام، السلام علیکم، جاؤ بھائی جاؤ، ہم اپنے رستے پہ چلتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سلام متارکت کر کے ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عالم کا کمال یہی ہے، ایک حلم اور بردباری رکھنے والے کا کمال، ایک ذہین شخص کا کمال یہی ہے کہ وہ جاہل کے منہ نہیں لگے گا، بلکہ وہ جاہل کی جہالت کو نظر انداز کر کے اس کے پاس سے ہٹ جائے گا۔ تو ہم ایسا عموماً نہیں کرتے ہیں،
بلکہ ہم اگر کوئی ہم سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر ہم تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں تو ہم اس سے بحث میں اتر آتے ہیں، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات کلمات کفر نکال رہا ہوتا ہے زبان سے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں اسے شکست دے دیں اور وہ اپنی شکست کا اعتراف زبان سے کرے، تب ہمیں خوشی ملے گی، ایک کمال کی بو ہمیں محسوس ہوگی، اپنے آپ کو ہم درجہ کمال پر رکھیں گے، ایک بڑا پنسا نفس کے اندر محسوس ہوگا. ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے بحث میں پڑ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر بعض اوقات ہاتھا پائی تک نوبت آتی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، یا کم از کم دل دور ہو جاتے ہیں، غلط جملہ اس کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے، ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کبھی آدمی کی بے توجہی ہوتی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے مکالمہ، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جاہل سے بحث نہ کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کسی عالم کی بے بسی کا وقت نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور ضرور بتائیے. فرمایا اس وقت کہ جب وہ جاہلوں کے درمیان پھنس جاتا ہے، یعنی جاہلوں سے بحث شروع کر دے تو وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، وہ جاہل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنی اوٹ پٹانگ مار رہے ہیں، تو پھر اس عالم کے لیے بس یہ بڑی بے بسی کا لمحہ ہوگا کہ سامنے والا کچھ سمجھ نہیں پا رہا اور اپنے سطحی قسم کے دلائل کو وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے. تو ضرورت ہی کیا تھی بحث کرنے کی؟ اس قسم کے جہلا سے جب اللہ کے خاص بندے ملتے ہیں اور وہ کوئی سامنے والا جہالت کا اظہار کر رہا ہو تو سلام متارکت کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگے، کوئی گالی گلوچ کرنے لگ جائے، جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے تو اچانک کسی نے شام کو پاؤں پہ پاؤں پڑ گیا، کچھ ہو گیا تو اس پہ ایک دم بھڑک گیا اور گالی گلوچ شروع کر دی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. تو یہ ان خاص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ لڑنا جھگڑنا، گالیاں بکنا یہ ایک جہالت کی علامت ہوتی ہے. تو وہ پھر خود بھی جاہل نہیں بن جاتے کہ وہ بھی گالیاں بکنا شروع کر دیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، بلکہ بس وہاں سے ہٹ جاتے ہیں صبر و تحمل کرتے ہوئے. یہ ایک اچھی صفت ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے شاہ مزید صفت بیان فرمائی کہ والذین، اور وہ جو یبیتون رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما سجدے میں اور حالت قیام میں. یعنی رات گزارنے کا مطلب پوری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کے حصے میں وہ نماز پڑھتے ہیں. تو یعنی تہجد ادا کرتے ہیں. اگر تہجد کا موقع مل جائے تو نور علی نور ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ مصروف ہو کہ اگر رات میں اٹھوں گا تو اگلے دن مجھے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈیوٹی ٹائٹ ہے، کوئی مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، رات میں سونا لازم ہے، تو ان کے لیے پھر علماء نے فرمایا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے پوری شب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کم از کم یہ 2 نمازیں با جماعت پڑھ لی جائیں تو وہ بھی بالکل ایسا ہوگا جیسے شب بیدار ہے، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس قسم کا اجر و ثواب ہوگا. یہ اس کی مدح اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنے خاص بندوں کی مدح فرمائی، اس کا مستحق وہ شخص بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کرے کہ عشاء جماعت سے پڑھے، فجر جماعت سے پڑھے اور پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے تو نور علی نور ہے، اور یہ ان لوگوں سے یقینی سی بات ہے فائق ہوگا، بلندی رکھے گا. آگے شاید فرمایا کہ والذین یقولون، اور وہ خاص بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو. یعنی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ جہنم کے عذاب کا احساس رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کی دوری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے. یعنی وہ اس طرح دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تو گلے کا پھندا ہے، جسے گلے میں پڑ گیا تو بس پڑ گیا. تو یہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں یہ عذاب جہنم کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں. یقینی سی بات ہے پناہ وہی مانگے گا جو یاد رکھے گا، اور یاد وہی رکھے گا جس کو پہلے جہنم کے عذاب کی معرفت ہوگی کہ جہنم میں عذاب کیا کیا ہیں، اور معرفت اسی وقت ہوگی جب وہ قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا یا ایسے کچھ لوگوں سے ان واقعات کو اور عذابات کو سنے گا جو تبلیغ دین وغیرہ کر رہے ہوں یا عذابات بیان کر رہے ہوں، تبھی تو معرفت حاصل ہوگی. ورنہ بہت سارے آپ کو مسلمان ایسے بھی ملیں گے موجودہ دور میں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتائیے جہنم میں کیا کیا عذاب دیا جائے گا تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا. نہ وہ 24 گھنٹے میں کبھی اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، نہ وہ اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. مہینوں مہینوں دعائیں ہماری عذاب جہنم سے پناہ سے خالی ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنے دعاؤں میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. یہ غلط روش ہے. اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کے عذاب سے، اسی گریف سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے دعاؤں میں
ان عذابات سے دوری کو بیان کرتے ہیں اور ایسی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں کہ جس میں عذابات سے پناہ مانگی گئی ہوتی ہے. ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان عذابہ کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ یعنی جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت ہی برا مقام ہے. اگر وہاں کو چلا گیا تو اس مقام کا جو عذاب ہے، جو اس کی سختیاں ہیں، وہی جان سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. مزید صفات بیان کی کہ والذین، اور وہ ہیں جو اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے درمیان میں حالت اعتدال پر رہتے ہیں. یہ بڑا بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. ہر بات بہترین ہمارے رب کی، اور یہ بہت ہی نفیس کلام ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں سے سب سے بہتر ان کا درمیانہ ہے. یعنی ایک ہے زیادتی کی طرف، ایک ہے کمی کی طرف، ان دونوں کا ہٹائیں، درمیان میں رکھیں، نہ زیادتی نہ کمی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں لیکن نہ بہت زیادتی کے ساتھ نہ کمی کے ساتھ. زیادتی کا مطلب یہ کہ یعنی اسراف نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچ کرنا ایسا بھی نہیں کرتے ہیں. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں روکتے بھی نہیں ہیں، تنگی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں خرچ کرنا چاہیے کرتے ہیں. تو اسراف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز خرچ کرے آدمی اور اس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، اسے اسراف کہتے ہیں. مال میں اسراف کی تعریف یہی ہے کہ مال کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر دینی فائدے کے لیے کثیر پیسہ خرچ کیا جائے تو وہ اسراف پہ داخل نہیں ہوگا، اور اس طرح دنیا کے لیے جو پیسہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے اسے بھی اسراف میں آپ شمار نہیں کر سکتے. جیسے ایک آدمی ایک بلڈنگ بناتا ہے 10 منزلہ 12 20 منزلہ تاکہ میں اس کے فلیٹ بنا کے بیچوں گا، نفع کماؤں گا، بامقصد کام ہے، اس کو آپ اسراف نہیں کہہ سکتے ہیں. تو دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ اگر ملحوظ ہو تو جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ اسراف میں شامل نہیں ہوگا. اور ویسے آپ کریں تو اسراف ہے. مثلا ویسے ہی بیکار کھیل تماشوں کے اندر پیسہ خرچ کر دینا، نہ ان سے دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ویسے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں کھیلوں میں یہ وہ، تو یہ پیسہ جو ہے اسراف میں شامل ہوگا. اسی طرح وہ تنگی نہیں کرتے خرچ میں. تنگی کا مطلب یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ، بیوی بچوں کے حق نان نفقے ہیں، ماں باپ کا نان نفقہ وغیرہ، اور اس طرح اپنے ماتحتوں کو جو دینا ہے، جو کچھ ان کا حق بنتا ہو، ایسے مقامات پہ خرچ کرنے میں وہ تنگی بھی نہیں کرتے ہیں. تو نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہاتھ کو روکتے ہیں، بلکہ حالت اعتدال میں چلتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی ہے، ان کی ایک اچھی صفت ہے. ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں کبھی ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ ہم کسی سے معلوم کر لیں، کسی صاحب علم شخص سے، کہ یہ جو میں اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، اتنا خرچ کر رہا ہوں، اور اس مقام پہ خرچ کرنے سے میں نے پیسے کو روکا ہوا ہے، میرا عمل درست ہے یا غلط ہے. تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ہاں یہاں پہ خرچ کرنا بہتر ہے لیکن کمی کریں، یہاں آپ خرچ ضرور کریں لیکن اس میں آپ تھوڑی بڑھائیں، زیادتی کریں، آپ یہ کمی کیوں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ علم حاصل کرنا، پیسہ کمانے کا علم، اور کس مقام پر کس انداز سے کتنی مقدار میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس میں ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات حرام طریقے سے آدمی کما لیتا ہے، یا حلال طریقے سے کماتا ہے حرام طریقے سے خرچ کر دیتا ہے، اور ہر چیز کی آخرت میں گرفت ہوگی. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ یعنی اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں. اور اگر ہم یدعونا کی کو عبادت سے مراد لیں یہاں پر، کیونکہ یہ یدعون عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، اور اللہ کو معبود سمجھ کر اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور وہ اس جان کو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. جس جان کو حرام فرمایا یعنی جیسے مسلمانوں کا خون ہم پر حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، جان اور مال کو حرام فرما دیا ہے. یعنی ناحق ہم کسی کو قتل کریں، اس کا مال چھین لیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. حلال سمجھ کے کریں تو کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شان ان کی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کریں گے. ہاں قتل کریں گے تو حق کے ساتھ، جہاں پر شریعت کا حکم ہوگا وہاں کریں گے. مثال کے طور پر کہ کسی قاتل کو سزا دینی ہے سزائے موت، اور اس شخص کا منصب یہ ہے کہ سزائے موت دے گا، پھندہ وغیرہ ڈالے گا، تو اب یہ قتل کرنا یا رجم کرنا ہوتا تھا پہلے دور میں. تو جو شادی شدہ زانی تھا اسے رجم کرنا، اسے قتل ہی کرنا ہے. لیکن اللہ کے حکم سے تو وہ ناحق نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ ہے. تو گویا کہ وہ قتل وغیرہ ناحق نہیں کرتے. اس پہ ہم کلام جاری رکھیں گے لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.